ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات بعض لوگوں کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں کلام کر رہے ہوتے ہیں اور گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نمازی بھی نہیں ہے، اللہ کے احکام پر عمل بھی نہیں کرتا، یعنی بہت ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن باوجود اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، زندگی کو شادہ انداز سے گزار رہا ہے، بڑے ہی اچھے انداز سے اس کی گزر بسر ہو رہی ہے، رزق وافر مقدار میں موجود ہے، ہر چیز اس کے پاس نظر آ رہی ہے، یعنی کہیں نقصان نہیں ہوتا، جہاں ہاتھ ڈالتا ہے اسے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسری طرف حالت یہ ہے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یا کبھی نماز پڑھی بھی تو وقت گزار کر پڑھ لی، یعنی نماز کوئی قضا کر دیا، اور بہت ساری بیسیوں برائیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ حیرانگی اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے کہ برائیاں ہونے کے باوجود اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی کثیر نعمتیں، کثیر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مالک اس سے راضی ہے، حالانکہ اس کے اندر برائیاں موجود ہیں، اور کئی ایک حیرت کے انداز میں اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس کثرت مال ہے، جس کے پاس کثرت اولاد ہے، جس کے پاس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں ہیں، کشادگیاں ہیں، ہر طرح کی نعمت موجود ہیں، اور یسر ہی یسر، آسانی ہی آسانی ہر طرف نظر آتی ہے، ضروری نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اس کو پھر نعمتیں زیادہ کیوں مل رہی ہیں؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اسے نقصان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی کی دعا سے اس کو رزق مل رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھیے، آیات بینات ایسی موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بسا اوقات انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے ڈھیل دیتا ہے، حالانکہ وہ گناہوں پر قائم ہے، تو ڈھیل اس کو دی جاتی ہے تاکہ یہ نیکیوں کے راستے کی طرف آ جائے۔
یا پھر اس کو ڈیل دی جاتی ہے، پھر اچانک اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے، اور جب رب کی گرفت آ جائے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ایک حدیث مبارک اس حوالے سے سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اور وہ شخص اپنے گناہ پر قائم بھی ہے، تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے، یعنی ہر طرف سے نعمت آ رہی، اور حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھلائے بیٹھے، تو فرمایا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر کہ جو انہیں ملا، جو نعمتیں مل رہی تھی اس پر خوش ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی جو تفسیر بیان کی اس میں فرمایا معلوم یہ ہوا کہ تمام عذابوں میں سخت تر عذاب دل کی سختی ہے، یعنی دل پر اثر ہی نہیں ہو رہا، قساوت قلبی ہو گئی، کہ جس کے سبب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے دل پر اثر ہی نہیں کر رہی۔ اور فرمایا اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ اور معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں انسان کو ملتے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اس کا عذاب ہے، کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہوں پر پھر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال یہ کرتا ہے کہ گناہ ایک اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ مل رہی ہوتی۔ علماء نے لکھا ایسی سوچ کہ گناہ کو گناہ تسلیم کرنا حالانکہ فرض تھا، اس کو جان بوجھ کر یہ اچھا کہنا یا اسے اچھا سمجھنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی ایسی سوچ بندے کو مسلمان رہنے ہی نہیں دیتی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر تکالیف کا آ جانا یہ رحمت الہی کا ذریعہ ہے، کہ اس سے اس نیک بندے کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت پر خوش ہونا یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے دل میں فخر ہے، تکبر ہے، اور شیخی کے طور پر وہ ایسا کر رہا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے شو مار رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اپنی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے، اور بسا اوقات یہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو نیتیں انسان کی ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کی نیت تکبر کی ہے، فخر کی ہے، لوگوں کے سامنے شو مارنا مقصد ہے، تو فرمایا یہ تو کفار کا طریقہ ہے اور یہ مذموم طریقہ ہے، یہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور اگر انداز شکر کا ہے تو یہ صالحین کا انداز ہے، بلکہ حکم الہی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانا ہے، اور یہ خوشی منانا جو ہے یہ ہر وہ چیز کہ جو لوگوں نے جمع کر رکھی ہے اس سے بہتر ہے۔
یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کے مل جانے پر انسان کا خوشی کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے شکرانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اگر یہ ہے تو یہ گناہ نہیں ہوتا، یہ مذموم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیہ مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں مل جانا، دنیاوی آسائشیں مل جانا، دنیا کی نعمتیں اس بندے کے ہاتھ آ جانا، دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے ڈھیل ہے اور اس کا غضب اور اس کا عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہوں پر پھر دلیر ہونے لگتا ہے، بلکہ کبھی تو یہ خیال کرتا ہے کہ گناہ ایک اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں مل ہی نہ رہی ہوتی، اور فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہم محبت کریں اور جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عبادت کا خطاب ہم سب مسلمانوں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اللہ فرماتا کہ اے لوگو تم اس کی عبادت کرو۔ ایمان والوں کے لیے جو عبادت کا حکم ہے وہ عبادات ہیں جو رب کریم نے ان کو عطا فرمائی۔ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اگر فرض ہے، حج کرے اگر فرض ہے، رمضان کے روزے آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر فرض ہے تو رمضان کے روزے رکھے، اسی طرح دیگر عبادات، اسی طرح دیگر فرائض، دیگر معاملات کے جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ایک انسان پر، ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرتا رہے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا کی دولت سے نوازے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ ہاف آستین والی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ٹی شرٹ پہن کر اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جاتی ہے، البتہ وہ شخص کہ جو ایسا لباس پہن کر کسی معزز شخص یا دیگر اور بھی معززین کے سامنے جانا پسند نہ کرتا ہو، اس بندے کے لیے فقہا نے لکھا کہ ٹی شرٹ جو ہاف آستین والی ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی، خلاف اولا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر یہ ایسی ٹی شرٹ پہن کر معززین کے سامنے جانا عار محسوس نہیں کرتا، شرم محسوس نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے لیے پھر مکروہ تنزیہی، خلاف اولا بھی نہیں ہوتی، تو نماز اس میں بلا کراہت پھر ہو جائے گی۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال اس طرح ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، مسجد کے اندر بعض نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور سٹائل یہ ہوتا ہے کہ سر کے اوپر نہیں اوڑھی ہوئی ہوتی، کندھوں کے اوپر، یعنی ایک شولڈر سے دوسری طرف ایک چادر کا پلو ڈال لیتے ہیں، یعنی اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں، لیکن سر اس سے خالی ہوتا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ نماز کی حالت میں چادر سر کے اوپر اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص سر کے اوپر چادر نہیں اوڑھتا، ویسے ہی ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی طرف لپیٹ لیتا ہے، تو نماز اس طرح بھی بلا کراہت ہو جاتی ہے۔ سر کے اوپر اوڑھے گا، سنت بھی ادا ہوگی، اور حدیث مبارکہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان نمازیوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو سر کے اوپر سے چادر نہیں لیتے، تو اس بات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سر کے اوپر چادر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نمازیوں پر نظر رحمت فرمائے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر نظر رحمت فرمائے، تو اگر چادر لیں تو سر کے اوپر سے یوں اوڑھ کر دوسرے کندھے کی طرف ایک پلو کو لٹکا لیجئے، اس طرح چادر لے لینی چاہیے۔ نماز میں چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو اس میں ہم ایک اور سوال شامل کرتے ہیں
क्या गले में इस तरह चादर, शॉल या रुमाल डाल सकते हैं कि एक सिरा एक जानब लटक रहा हो और दूसरा सिरा दूसरी जानब लटक रहा हो और गले के ऊपर बल भी ना दिया जाए? मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसा करना ये मकरूह तहरीमी, नाजायज और गुनाह है कि एक सिरा एक तरफ लटक रहा है, दूसरा दूसरी तरफ, और गले की तरफ बल भी नहीं दिया गया। इसे सदल कहा जाता है। नमाज में सदल करना यह मकरूह तहरीमी, नाजायज और गुनाह है, और सदल के साथ पढ़ी गई नमाज ये वाजिबुल इयादा होती है, और इस फेल की वजह से तौबा करना भी लाजिम है। यानी मकरूह तहरीमी, नाजायज और गुनाह है कि नमाज में ऐसा अमल किया जाए। हदीस मुबारक में सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज में सदल करने से मना किया। सदल ये है कि पहनने के जो कपड़े होते हैं उनको बेपहने लटका लेना। चादर ओढ़ने वाली है, पहनने वाली है, उसको इस अंदाज में रखना कि ये लटक जाए, दोनों सिरे लटक रहे, गले की तरफ बल भी नहीं दिया गया। हाँ, अगर इस तरह किया गया कि चादर सर से यूं ले कि एक सिरा दूसरे कंधे पर डाल दिया जाए, या उसे गले की तरफ से बल देकर दूसरी तरफ ले आए, इस तरह दोनों सिरे लटक जाएंगे, लेकिन चूंकि गले पर बल दे दिया गया था, जैसे आमतौर पर सर्दियों के मौसम में बाज माएं अपने बच्चों के इर्द गिर्द कपड़ा इस तरह लपेट देती हैं कि वो बार बार फिर उतरता नहीं है और आगे गिरा दे देती हैं, तो इस तरह शरन करना जायज है। तो इस तरह नमाज पढ़ने में बार बार चादर उतरेगी भी नहीं और वो अंदाज भी हो जाएगा जो सदल नहीं है। इस तरह एक मकरूह तहरीमी फेल से हम महफूज हो जाएंगे। इसी हवाले से मजीद एक सवाल शामिल सिलसिला करते हैं कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद अपने हाथों को चादर के अंदर अगर बांध लिया जाए तो नमाज में कोई कराहत तो नहीं आती? नमाज के दौरान कयाम की हालत में तकबीर तहरीमा कहने के बाद चादर से बाहर हाथों को बांधना चाहिए, लेकिन अगर किसी शख्स ने चादर के अंदर हाथ बांध लिए तो तब भी ये जायज है, नमाज बिला कराहत हो जाती है। लेकिन उलमा ने लिखा कि अगर सर्दी वगैरह कोई उज़र ना हो तो इसे चाहिए कि तकबीर तहरीमा के बाद कयाम की हालत में जब हाथ बांधे तो चादर से बाहर बांधने चाहिए। लेकिन अगर फिर भी इसने हाथ चादर के अंदर बांधे तो शरन इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता औरतों के लिए हुक्म यह है कि उज़र ना भी हो तो चादर के अंदर अगर हाथ बांधे तो शरन इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि इनके लिए बेहतर यह है कि अपने हाथों को चादर के अंदर ही बांधा करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी शामिल करते हैं। जी, सवाल चलाइए। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि बिस्तर पर लेट कर कुरान पाक या वज़ाइफ पढ़ना कैसा? बिस्तर अगर पाक है और जो चादर या लिहाफ वगैरह ऊपर ओढ़ा हुआ है वो भी अगर पाक है तो बिस्तर पर लेटे लेटे और आदो वज़ाइफ, कुरान मजीद की तिलावत करना शर्त ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता कुरान पाक की तिलावत करें तो बेहतर यह है कि अपने पांव अगर सीधे हैं तो उनको समेट लिया जाए। मजीद सवाल चलाइए। मुफ्ती साहब की खिदमत में ये सवाल अर्ज है कि सुन्नत मुअक्कदा की रकात कौन कौन सी हैं? आम नमाजों में जो हम सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा करते हैं ये 12 रकातें हैं। जुमातुल मुबारक के दिन ये 16 बन जाती। 12 इस तरह है कि नमाज फजर में फर्ज पढ़ने से पहले 2, नमाज जोहर में फर्ज पढ़ने से पहले 4 और फर्ज पढ़ने के बाद 2, ये 6 और फजर वाली 2 मिलाएं तो 8 बन जाती। नमाज मगरिब में 3 फर्ज पढ़ने के बाद 2, तो इस तरह 10 हो जाती है। नमाज इशा में 4 फर्ज अदा करने के बाद 2, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये इस तरह 12 बन जाती। तो रोजाना हम जो रकातें अदा करते हैं 5 नमाजों में, उनमें 12 सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं। और जुमातुल मुबारक में फर्ज पढ़ने के बाद 4, ये भी सुन्नतें मुअक्कदा है, क्योंकि ऑलरेडी जोहर की नमाज में फर्जों से पहले 4 तो पढ़ ही रहे हैं। जुमातुल मुबारक में जुम्मे के 2 फर्ज होते हैं, तो ये 2 फर्ज पढ़ने के बाद फिर 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इनके बाद 2 जो हैं वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। तो जुमातुल मुबारक में 4 गोया के इजाफी हैं। तो आम दिनों में 12
اور جمعۃ المبارک کی چارٹ ڈال لیں تو جمعۃ المبارک کے دن 16 ہوتی ہیں، اور عام دنوں کے اندر ہم سنت مؤکدہ جو ہے یہ 12 رکعات روزانہ ادا کرتے ہیں۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز کب قضا ہوتی ہے؟ نماز ادا نہیں کی یہاں تک کہ وقت نکل گیا تو یہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اب 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہے قضا کر سکتے ہیں۔ محض صرف اور صرف جماعت کے چھوٹ جانے سے نماز قضا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر کسی نے نماز فجر، جمعہ اور عیدین کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کی تکبیر تحریمہ وقت کے اندر اندر کہہ لی، جیسے نماز ظہر وقت ختم ہونے والا تھا، عصر کا وقت شروع ہونے والا تھا، تکبیر تحریمہ کہہ لی، پھر اس کے بعد وقت ختم ہو گیا، یعنی اس کی نماز شروع ہو چکی تھی، تو یہ بھی نماز ادا ہی کہلائے گی، یہ نماز قضا نہیں کہلائے گی۔ اگرچہ کہ ایسی نماز ہو جو مکروہ وقت میں بعد میں پوری کی گئی ہو، جیسے نماز عصر کہ مغرب سے پہلے 20 منٹ کم و بیش یہ مکروہ وقت کے ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے نماز تاخیر میں چلی گئی اور آخری 20 منٹ میں آخری وقت میں اس نے شروع کی، اب وقت کے اندر اندر اگر اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور نماز کمپلیٹ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوئی تو اس کی نماز پھر بھی ادا ہی کہلائے گی۔ ہاں جو فجر کی نماز ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، یہ جو تینوں نمازیں ہیں ان نمازوں کو وقت کے اندر اندر ہی ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ نمازیں قضا کہلائیں گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 3 بار جمعہ چھوڑ دے کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر کی نماز سے بھی زیادہ مؤکد ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن جس شخص کے اوپر جمعہ فرض ہے اس کو فرض مانتے ہوئے اگر بغیر عذر شرعی کے یہ نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، جمعہ ترک کر دیتا ہے، تو یہ سخت گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، یہ ناجائز اور گناہ عمل کر رہا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کافر بندہ اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ ہاں کوئی نیک عمل چھوڑ دینا یہ مطلقاً کفر نہیں ہے، بندہ اس نیک عمل کو مانتا ہے، فرضیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن اپنی سستی، اپنی کاہلی کی وجہ سے وہ اس عمل کو ترک کرتا ہے، تو یہ شخص گناہ گار ہے، یہ کافر نہیں ہوتا۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی جو فرضیت ہے ظہر کی نماز سے بھی زیادہ اگرچہ مؤکد ہے، لیکن اس کو ترک کر دینے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں یہ گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، ایسے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اپنے اس گناہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس کام کو ترک کر دے۔ نماز جمعہ ترک کر دیا تھا تو اس کی جگہ پر یہ ظہر کی نماز قضا کرے۔ جمعۃ المبارک کو ترک کرنے پر بہت ساری وعیدیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور جو لوگ جمعے کی نماز کو پیچھے رہ جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ یہ ایک وعید یہ بھی ہے، اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے، اس میں فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعۃ المبارک ترک کر دے تو وہ بندہ منافق ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ جو عمل ہے یہ منافقوں کے عمل کے مشابہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خروج اسی وقت ہوگا کہ جب یہ اس کی فرضیت کا انکار کرے، اور کسی بھی مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر
ہے دولت نماز، ارے عبادت سے برتر عبادت نماز.